بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، اور جب وہ اس کو آزماتا ہے اور اس کی روزی تنگ کر دیتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے رب نے میری اہانت کی اور ذلیل کیا۔ یعنی وہ تنگی میں مبتلا کر کے آزماتا ہے تو اللہ کے بارے میں بدگمانی کا اظہار کرتا ہے۔ کلا، ایسا ہرگز نہیں، یعنی بات اس طرح نہیں ہے جیسے لوگ سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مال اپنے محبوب بندوں کو بھی دیتا ہے اور ناپسندیدہ افراد کو بھی۔ تنگی میں بھی وہ اپنوں اور بیگانوں دونوں کو مبتلا کرتا ہے۔ تو اصل کامیابی دونوں حالتوں میں اللہ کی اطاعت میں ہے۔ جب اللہ مال دے تو اللہ کا شکر کرے، اور تنگی آئے تو صبر کرے۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، ایسا ہرگز نہیں، بلکہ بات یہ ہے کہ تم ہی لوگ یتیموں کی عزت نہیں کرتے، یعنی ان کے ساتھ وہ حسن سلوک نہیں کرتے جس کے وہ مستحق ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وہ گھر سب سے بہتر ہے جس میں یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، اور وہ گھر بدترین ہے جس میں اس کے ساتھ بدسلوکی کی جائے۔ پھر اپنی انگلی کے ساتھ اشارہ کر کے فرمایا کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طُعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھلانے کی ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے۔ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مردوں کی میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو، یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ جب فرشتے قیامت والے دن آسمان سے نیچے اتریں گے تو ہر آسمان کے فرشتوں کی الگ ایک صف ہوگی، تو اس طرح 7 صفیں ہوں گی جو زمین کو گھیر لیں گی۔ کلا اذا دکت الارض دکا دکا، یقیناً جس وقت زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی۔ وجاء ربک والملک صفا صفا، اور تیرا رب خود آ جائے گا اور فرشتے صفیں باندھ کر آ جائیں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ 70,000 لغاموں کے ساتھ جہنم جکڑی ہوئی ہوگی، اور ہر لغام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا جو اسے کھینچ رہے ہوں گے، اور اسے عرش کی بائیں جانب لا کے کھڑا کر دیا جائے گا، اور پھر اسے دیکھ کر تمام مقرب فرشتے اور انبیاء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور یا ربی نفسی نفسی پکاریں گے۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا مگر اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ یعنی یہ ہولناک منظر دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھلیں گی اور اپنے کفر و معاصی پر نادم تو ہوگا، لیکن اس روز اس ندامت اور نصیحت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ وجیء یومئذ بجہنم، اور جس دن جہنم بھی لائی جائے گی۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، اس دن انسان کی سمجھ میں آئے گا مگر آج اس کے سمجھنے کا فائدہ کہاں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ یہ افسوس اور حسرت کا اظہار اسی ندامت کا حصہ ہے جو اس روز فائدہ مند نہیں ہوگی۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا کاش کہ میں نے اپنی اس زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا۔ فیومئذ لا یعذب عذابہ احد، بس آج اللہ کے عذابوں جیسا عذاب کسی کا نہ ہوگا۔ ولا یوثق وثاقہ احد، اور نہ اس کے قید و بند جیسی
کسی کی قید و بند ہوگی، اس لیے کہ اس روز تمام اختیارات صرف ایک اللہ کے پاس ہوں گے، دوسرے کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی سفارش تک نہیں کر سکے گا۔ ایسے حالات میں کافروں کو جو عذاب ہوگا اور جس طرح وہ اللہ کے قید و بند میں جکڑے ہوئے ہوں گے، اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، چاہے جائے کہ اس کا کچھ اندازہ ممکن ہو۔ یہ تو مجرموں اور ظالموں کا حال ہوگا، لیکن اہل ایمان و اطاعت کا حال اس سے بالکل مختلف ہوگا، جیسا کہ اگلی آیات میں ذکر ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، یعنی اس کے اجر و ثواب اور ان نعمتوں کی طرف لوٹ جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں تیار کی ہے۔ بعض کہتے ہیں قیامت والے دن کہا جائے گا، اور بعض کہتے ہیں کہ موت کے وقت بھی فرشتے خوشخبری دیتے ہیں، تو اسی طرح قیامت والے دن بھی اسے یہ کہا جائے گا جو یہاں مذکور ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن عساکر کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو یہ دعا پڑھنے کا حکم دیا، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنہ تؤمن بلقائک وترضى بقضائک وتقنع بعطائک، اے اللہ میں تجھ سے ایسے نفس کا سوال کرتا ہوں جو تیرے ساتھ مطمئن ہو، تیری ملاقات پر یقین رکھے، تیرے فیصلوں پر راضی رہے اور تیرے دیے ہوئے پر قناعت کرے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف لوٹ، چل اس طرح کہ تو اس سے راضی، وہ تجھ سے خوش، فادخلی فی عبادی، بس میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں چلی جا۔ یہاں یہ سورہ مبارکہ ہماری مکمل ہو گئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔